اس پہ سوائے جو ہمارے احمدی بہن بھائی ہیں ان کے علاوہ کوئی اور بھی ان کو مانتا ہے اس چیز کو کہ یہ ایسا واقعہ ہوا ہے؟ کوئی نہیں مان سکتا، یا یعنی کہ ہسٹری میں یا تاریخ میں کسی اور کے بارے میں ایسی چیز ہو؟ ہم تو ایسی باتیں ہم سنتے ہیں جو ایک پیگن ریلیجنز ہوتے ہیں، پیگن جیسے کہ ہمارے ہندو دوست ہیں ان کے یہ مذہب ہیں، ان میں یہ ایسے کرشمے یا کچھ بتاتے ہیں، لیکن اسلام کے اندر تو ایسی کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے، اسلام میں ہے ہی نہیں۔ تو کس طرح سے یہ لوگ مان جاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے جی ایسے ہوا؟ اصل میں تو ان کو جو عوام الناس، جو قادیانی عوام الناس ہے، عام بھولے والے قادیانی، ان کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے تو اپنی لیڈرشپ کی بات ماننی ہے، جو لیڈرشپ کہہ دے ٹھیک ہے، اور ان کو تو گمراہ کیا گیا ہے کہ بھائی تم مولویوں سے بچنا، تم مسلمانوں سے بچنا، ان سے بات چیت نہ کرنا۔ یہ تو ان لوگوں سے باتیں کرتے ہیں جو ہمارے مسلمان بھائی بھی تو کچھ بھولے بھالے ہوتے ہیں جن کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ میرے جیسے لوگوں کو گھیر لیا، اس سے بات کر لی، اور بات کر لی، ان کو سمجھا دیا، وہ ٹوسٹ کر دیا مسئلے کو۔ اگر ایک مسئلہ پہ آپ بحث کر رہے ہیں اور دیکھا کہ یہ بحث کامیاب نہیں ہو رہی ہے تو دوسرا مسئلہ چھیڑ دیا، تیسرا چھیڑ دیا، چوتھا، کہیں اینڈ نہیں کرتے یہ۔ اور جب دیکھا کہ اب ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں تو کہتے جی ہمارا وقت ختم ہو گیا، ہم جا رہے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ ہمارے ساتھ کئی گفتگو ہوئی قادیانیوں کے ساتھ، اور یہی ہوا اینڈ کہ بھئی ہم تو جا رہے ہیں۔ یا اگر قادیانی کے گھر میں گئے، قادیانیوں کے گھر میں گئے، انہوں نے کہا جی بس اب ہمارا ٹائم ختم ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ جہاں پہ یعنی کہ جواب نہیں آتا کسی بات کا، یا انہوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا، ابھی اس کے جو اپوزیشن جو جواب ہیں اس کا یا جو حقیقت ہے قرآن کی وہ نہیں سننا چاہیں گے، صرف وہ اپنا پیغام پہنچا کے اس کے بعد ٹھپ کر کے وہ کہتے ہیں ابھی ختم۔ ہمارے مسلمان بہن بھائی دیکھتے ہیں ان لوگوں کو، یعنی کہ لباس ان کا ایسا ہے، اور قرآن بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی آیات بھی یہ پڑھتے ہیں، اور روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ حج پہ بھی جاتے ہیں، جس طرح سے بھی جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اور پھر ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ بھی تو یہ وہی پڑھتے ہیں۔ ہم کلمے پہ بھی بریک کے بعد انشاءاللہ بات کریں گے، اور باقی ان کے جو عقائد ہیں ان پہ بھی بات کریں گے۔ اصل میں مقصد جو ہے وہ عقائد سمجھنا ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج پہ جاتا ہے، یہ جو ہیں اعمال ہیں، یہ اعمال سے جو بہت بڑھ کر بڑی چیز ہے جو اللہ کے قریب، وہ ہے عقائد۔ انسان کی جو چھٹی آخرت میں ہوگی یا مغفرت ہوگی وہ اعمال پہ نہیں ہوگی۔ اعمال تو ایک انعام ہے، آپ کو انعامات ملیں گے، لیکن جو مغفرت ہوگی وہ اصل میں عقائد پر ہوگی کہ کیا تمہارے اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں اور جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ہے ان کے بارے میں تمہارے عقائد کیا تھے۔ تو جب ہمارے عقائد صحیح ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت بھی دے گا اپنی رحمت سے، اور جو ہماری نماز روزے ہمارے اعمال ہیں یہ ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک ریوارڈ کی شکل میں یا ایک نعمت یا انعام کی شکل میں وہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرمائے گا۔ جنت کے باغات جیسے اللہ نے ہم سے وعدے کیے ہوئے ہیں، اچھی اچھی جگہیں جنت میں، اور اللہ کی بہت بہت رحمتیں، اللہ کے بڑے فضل جو ہیں اس شکل میں پھر آئیں گے، وہ ہمارا ہوگا اعمال کا جو ہے وہ ریوارڈ۔ لیکن سب سے پہلے جو بڑی بات ہے جس پر مغفرت ہونی ہے وہ ہے عقائد۔ تو یہ باتیں سن کر اب تک جو ہم نے بابا صاحب سے سنی ہے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو تو عقائد ہی غلط ہیں۔ اب اعمال جتنے مرضی کر لیں، جب ایک درخت کی جڑ ہی خراب ہے تو اس کے اوپر آپ ٹانگ کر جتنے مرضی نقلی پھل فروٹ لگا لیں وہ چیز نہیں رہے گی۔ تو اس پر انشاءاللہ ہم بریک کے بعد اور بات کریں گے۔ ڈونٹ گو اوے، اسٹے ٹیونڈ انشاءاللہ۔ دس پروگرامز ٹوڈیز اسپیشل گیسٹ از حضرت عبد الرحمان بابا صاحب. And Hazrat Abdur Rahman Baba Sahab is one of those prominent scholars who have been working for almost his entire life on making people aware regarding the Ahmadiyyat, Qadianiyat or Marziyat. These are the three names carried by this certain group who claim that they are Muslims. What our ulamas are trying to prove here is that they are actually not Muslim. They are just using the garb of Islam and name of Islam and identity of the Muslims, which people really get upset about when they find out. جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں اور مسلمانوں کی آئیڈینٹی استعمال کرتے ہیں، مسلمانوں کا نام استعمال کرتے ہیں، اصل میں جو مساجد ہیں وہ تو مسلمانوں کے لیے ہیں. یہ ساری دنیا جانتی ہے، جہاں بھی آپ نام لیں گے مسجد تو لوگوں کے ذہن میں ڈائریکٹ آئے گا مسلمانوں کی عبادت گاہ. جب آپ کہیں گے اپنے آپ کو مسلمان تو فوراً لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ وہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں آخری نبی. تو جب یہاں کہیں گے قرآن، تو اصل میں یہ جو لوگ جیسا سے ہمارے بابا صاحب یہ سمجھا رہے ہیں، مولانا صاحب سمجھا رہے ہیں کہ اصل میں یہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن یہ آئیڈینٹی استعمال اس طرح کی کرتے ہیں. اس میں خیر عام بعد میں آتے ہیں، اور اگر وقت ملا تو اس چیز پہ بھی بات کریں گے کہ آئیڈینٹی تھیفٹ جو ہوتی ہے اس کا کیسے بنتا ہے، کہ ان پہ یہ کیس بنتا ہے آئیڈینٹی تھیفٹ کا. ہم لوگوں سے یہ سنتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. ہم چلتے ہیں کلمے کی طرف. حضرت کے ہمارے جو بہت سے لوگ ہیں مسلمان جو ہیں وہ اس بات سے بڑے امپریس ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ لوگ کلمہ تو وہی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
اس کلمے میں کچھ اصل میں فرق بھی ہے جب یہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ میں ذرا اس سے پیچھے تھوڑا سا پہلے ایک گفتگو جو ابھی چل رہی تھی اس پہ اسی کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر لیں گے انشاءاللہ۔ جی تو پہلی بات یہ ہے کہ جو کافر کیوں ہے جی قادیانی، جی کلمہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں، یہ کون سی وہ باؤنڈری ہے جس سے یہ باہر نکلتے ہیں؟ تو مختصر بات کرتا ہوں، جی نبوت کا دعویٰ، رسالت کا دعویٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے ان کی توہین کی ہے، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ اچھا تھوڑا سا آپ اس پہ بتا دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو انسلٹ انہوں نے کی ہے یا توہین کی ہے وہ کس طرح سے ہے، تھوڑا سا بالکل مختصر سا بھی بتا دیں، پھر آئندہ پروگرام میں جو ہے اس کو ہم زیادہ وضاحت سے یا زیادہ ڈیٹیل میں ہم انشاءاللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ محترمہ جی اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جی دونوں کی توہین کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں مختصر میں بتاؤں، جی ان کا کہنا ہے مرزا غلام احمد کا کہ وہ شراب پیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ، اچھا جی، تو یہ اس کی پوری ایک چیپٹر ہے پورا، اس کے اوپر تفصیل طلب مسئلہ ہے، ٹھیک، میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا بعد میں جب موقع ملا۔ ٹھیک، تو انشاءاللہ۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین، صحابہ کرام کی توہین، اپنے آپ کو تمام نبیوں سے افضل کہنا، اچھا جی، یہ بھی ان کا یہ دعویٰ بھی ان کا ہے کہ تمام نبیوں سے میں افضل ہوں اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی افضل ہوں، یہ ان کے دعوے ہیں۔ تو کچھ کرشنا کا بھی انہوں نے دعویٰ کیا، کرشنا کا بھی دعویٰ کیا ہے، خدائی کا دعویٰ کیا ہے، تو خدائی کا دعویٰ کیسے کیا انہوں نے؟ وہ اب وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اس میں ہے یہ ان کی کتاب ہے تذکرہ، اچھا، یہ تذکرہ ہے۔ تو جو ہمارے احمدی بہن بھائی ہیں جنرل، جو احمدی یا قادیانی ہیں، ان کو ان باتوں کا نہیں پتہ نہیں پتہ، وہ نہیں پڑھتے کہ اصل میں یہ چیزیں ہیں جو اسلام کے فولڈ سے، یہاں اسلام کے دائرہ اسلام جو ہے اس سے لوگوں کو باہر نکالتی ہیں، اور وہ ساری چیزیں مرزا غلام احمد صاحب میں پائی جاتی ہیں۔ سو فار فی الحال اب تک جو ہم نے باتیں یہ سنی، اس سے زیادہ اور بھی ہوں گی، اور بہت ساری ہیں، کیونکہ ہمارے علماء جو تھے، اکابرین ہمارے پہلے بزرگ ہمارے، وہ بیوقوف لوگ تو نہیں تھے۔ اب 1400 سال سے اس دین پہ وہ چل رہے ہیں، لوگوں کو بھی مسلمان بنا رہے ہیں، تو انہوں نے کچھ دیکھا ہی ہوگا، تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھائی یہ تو کفر ہے، کفر ہے۔ جی تو آپ جاری رکھیے گا حضرت۔ تو بہرحال یہ جو اب میں آپ کو بتا دوں، یہ ان کا خدائی دعویٰ، یہ ذرا آپ سن لیجئے۔ جی تو میں ناظرین سے تھوڑا ان کو تھوڑا اور میں انفارم کرتا چلوں کہ یہ ہمارے پروگرام بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آپس میں جھگڑیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اگر ہمارے احمدی قادیانی بہن بھائی جنرل جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، تو اگر آپ ہم سے رابطہ بھی کرنا چاہیں تو ہم آپ کو پوری ڈیٹیل دیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کسی کتاب کا حوالہ لیں گے، ہم آپ کو کتاب بھی دیں گے، کتاب کا حوالہ بھی دیں گے، وہ کب انہوں نے کہا تھا وہ بھی دیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے علماء کے پاس ہر قسم کا ثبوت موجود ہے، تو اگر آپ ماننا چاہیں تو وہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی ہے ہدایت، اللہ کے سوا ہدایت کوئی نہیں دیتا، لیکن پہلے ہدایت کا جو برتن ہے وہ ہو انسان کے پاس تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں ہدایت بھی ڈالتے۔ تو وہ یہ ہے کہ ایک سنسیئرٹی، جو ایک ہے اللہ کے سامنے عاجزی کرنا، اور ایک دیانتداری ایمانداری کے ساتھ جو ہے سچائی کے ساتھ اللہ سے ہدایت مانگنا، تو اللہ تعالیٰ پھر ان دلوں پر ہدایت اپنی جو ہے وہ نازل فرماتے ہیں۔ تو ہم پھر چلتے ہیں بابا صاحب کی طرف۔ جی یہ تذکرہ ان کی کتاب ہے، جو مرزا غلام احمد قادیانی پر جتنی وحی آئی ہے، اچھا جی، وحی، الہام، جی تو اس میں ایک جگہ لکھتا ہے کہ میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں۔ کشف جو ہے یہ جیسا ایسے ہوتا ہے کہ بھئی ایک آدمی سویا ہوا بھی نہیں ہے اور اونگ بھی نہیں رہا ہے، تھوڑی سی جاگ بھی ہے، ٹھیک، اس میں ایک بات کو دیکھتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، الہام، کشف، یہ ساری چیزیں جو ہے نبیوں کی حجت ہے۔ اچھا جی، یہ نہیں کہتے کہ یہ تو کشف تھا۔ اچھا حضرت، ایک الہام کی جو بات ہے وہ ہم نے پچھلے پروگرام